حضرت نے پرہیزگاری اختیار کی، تقوی اختیار کیا، تو اس طرح کا ایک ٹانگ بچھا کے دوسری کھڑی کر کے کھانا کھانا سنت ہے۔ کراچی میں ایک جگہ آپ تشریف فرما تھے، اب ایک پیر بچھا کے کھڑا کر کے، تو وہاں میزبان نے قالین ہی نہیں بچھایا، اس نے کرسیاں رکھ دی۔ اب ساری دنیا حیران ہو گئی کہ انہوں نے تو کبھی خلاف سنت کوئی کام کیا ہی نہیں، کوئی مجبوری ہو جانا، بیمار ہو جانا، کوئی ایسا معاملہ علیحدہ بات، لیکن خلاف سنت تو کام کیا ہی نہیں، تو یہ تو ساری زندگی ایک پیر بچھا کے کھڑا کر کے روٹی کھاتے رہے، تو کس طرح نظام چلے گا؟ لوگوں کی نظریں جمی ہوئی ہیں، رنگ کس طرح کا نکلتا ہے؟ تو کرسی اور میز لوگوں نے رکھے ہوئے تھے، حضرت تکلیف بھی نہیں دیتے میزبان کو، تکلیف بھی نہیں دیتے، یہ لاؤ وہ لاؤ اس طرح کرو، یہ مزاج نہیں، ان کی طبیعت نہیں۔ میزبان نے کرسی میز رکھ دی، لوگوں نے انوکھا ہی رنگ دیکھا، بوڑھے آدمی تھے، جبہ اٹھایا اور کرسی کے اوپر ہی ایک ٹانگ بچھا لی، دوسری کھڑی کر لی، کرسی کے اوپر ہی۔ اب تھوڑی دشواری ہوئی، کرسی پہ ذرا اس طرح بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، دشواری ہوئی، تو بعد میں وہ میزبان حضرت کی خدمت میں آیا، کہنے لگا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانے والے تھے، سنت کے پابند تھے، تو مجھے چاہیے تھا میں بناتا تو آپ فرما دیتے۔ تو آپ فرمانے لگے تھوڑی دیر میں نے سوچا کہ تیرا دل رکھنا بھی ضروری ہے، سنت ادا کرنا بھی ضروری ہے، چلو میں تھوڑی دیر مشکل میں آیا ہوں، مہمان کا دل بھی راضی ہو گیا ہے، میرے محمد کی سنت بھی ادا ہو گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس موقع کے لیے شعر لکھا گیا، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ فرماتے ہیں صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے بحر شریعت میں فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا، اس کے اندر لکھا تھا کہ سجدے میں جب جائے نا تو گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جانا چاہیے، سجدے میں جب انسان جائے تو پہلے گھٹنوں پھر ہاتھ رکھنے چاہیے۔ تو صدر الشریعہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ پہلے سیدھا گھٹنا زمین سے لگے پھر دوسرا لگے، یہ افضل ہے۔ تو کہتے ہیں ہم بھی مفتی تھے، ہم نے بھی پڑھا ہوا تھا، پڑھایا ہوا تھا سب لوگوں نے، لیکن کہتے ہیں جب اس کی شکل عملی طور پہ دیکھی تو اس وقت دیکھی جب ہم نے حضرت مفتی صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب حضرت تاج الشریعہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو مسئلے کی سمجھ آئی کہ مسئلہ بتانے والے اور ہیں، سمجھانے والے اور، دین بتانے والے اور ہیں اور عمل کر کے دکھانے والے اور ہیں۔ کہتے ہیں وہ جب گئے نا سجدے میں تو انہوں نے سیدھا گھٹنا زمین پہ پہلے رکھا، دوسرا بعد میں رکھا، تو کہتے ہیں جب انہوں نے یہ کام کیا تو پھر ہمیں بحر شریعت یاد آئی، پھر ہمیں یاد آیا کہ یہ تو افضل طریقہ ہے۔ اس کی دلیل میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رات کو تہجد پڑھے سویرے اس کا چہرہ ہی بتا دیتا ہے کہ اس نے تہجد پڑھی ہوئی ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں 4 بجے اٹھا تھا میں نے تہجد پڑھی۔ اور میرے نبی پاک نے بخاری میں اللہ کے ولی کی علامت بیان کی، فرمایا ولی کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے، چہرہ دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کے چہرے کا حسن، تقوی، پرہیزگاری۔ میرے حضرت کا چہرہ ایسا ہے کہ خالی وضو کر کے، خالی امامہ باندھ کے، وضو کر کے امامہ باندھ کے کبھی بریلی کی گلیوں میں نکلے نا تو ہندو چہرہ دیکھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں یار یہ کوئی انسانوں کا چہرہ تو نہیں لگتا، یہ تو کوئی دیوتا ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے جو اتر آیا۔ بات کریں تو معصومیت کے پھول جڑتے ہیں، ان کے لب و لہجے سے یوں ہے جیسے اس شخص کے لفظوں نے بھی وضو کیا ہے، جیسے اس کی باتیں بھی طہارت کر کے آئی ہیں، جیسے اس کے جملوں کو بھی کسی نے کستوری لگا دی ہے۔ یہ شخص چلتا ہے تو زمین بھی اٹھ کے کہتی ہے ذرا ٹھہر جا، میں کھل کے پیر تو چوم لوں۔ لگتا ہے کہ دھرتی رک رہی ہے، زمانہ آوازیں دے رہا ہے، لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں، پتہ نہیں کون لوگوں کو بتا دیتا ہے کہ یہاں وہ بیٹھے ہوئے۔ ہم نے دیکھا یہاں جہاں وہ ہوتے ہیں وہاں محفل ہوتی ہے، جہاں وہ ہوتے ہیں وہاں انجمن ہوتی ہے۔ خدا جانے کتنا ان کے وجود کو میٹھا لگا ہوا ہے کہ شہد بانٹنے والی مکھیاں پلٹ پلٹ کے انہی کا طواف کرتی دکھائی دیتی ہیں، لاکھوں کے مجمع میں منفرد نظر آتے ہیں، ہزاروں میں نرالے دکھتے ہیں، چہرہ لوگ دیکھتے جاتے ہیں اور رسول اللہ پہ درود پڑھتے جاتے ہیں۔ یہ رنگ ہم نے، یہ جلوہ ان کا دیکھا، یہ انداز دیکھا۔ اور پھر ہمارے زمانے میں تقوی کا معیار یہ رہ گیا ہے کہ ممبروں پہ بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں فلانا بھی غلط ہے، فلان بھی غلط ہے، فلانا سنت سے عمل نہیں کر رہا، فلانا۔ بعد میں دیکھتے ہیں بڑے آستانے کا صاحبزادہ ہے تو خیر صلاح ہے، وہ فلان جگہ کے مولوی صاحب ہے بڑی مسجد کے تو کوئی نہیں ان کو معافی دے دو، چھوٹا آئے گا تو قابو۔ حضرت ایسا نہیں کرتے،
حضرت کا یہ مزاج نہیں. کراچی میں کانفرنس ہو رہی تھی, ابھی تک میں آپ کو چشم دید باتیں بتا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کامل ولی ہوتا ہے اللہ اسے روح عطا کرتا ہے. جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. بس سمجھ جاؤ اس بات کو, جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ساری دنیا سے ڈرتا ہے. اللہ سے ڈرتا ہے وہ پھر کسی اور سے. اور اس کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں جو رب سے ڈرتا ہے پھر دنیا اس سے ڈرتی ہے, پھر لوگ اس سے ڈرتے ہیں, پھر اس کا روب طاری ہو جاتا ہے, پھر تنتنا دبدبا اللہ اسے عطا کرتا ہے. میرے بھائی کراچی میں کانفرنس تھی, بڑے بڑے علماء, محدثین, مفسرین, بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے. مشائخ کانفرنس تھی. بغداد شریف کے سجادے آئے تھے. کہاں کے؟ بغداد کے سجادے. پیر خانہ بھی ہے, غوث اعظم کی اولاد بھی ہے. ان کو سجادگی پہ بٹھایا گیا, لیکن چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں تھی. پینٹ کوٹ پہنا ہوا ہے, ٹائی لگائی ہوئی ہے, اور وہ تشریف لائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ سید سے جب تک کفر نہ ہو قابل تعظیم ہے, لیکن اس کو نصیحت کرنے کی اجازت ہے دین میں. نصیحت کرنے کی گنجائش ہے, اس کو سمجھانے کی گنجائش. کراچی کانفرنس ہو رہی ہے, کھچا کھچ حال بھرا ہوا. کسی مولوی کو یاد نہیں آیا کہ انہیں بھی کہنا ہے کہ جناب آپ کے بڑوں کا طریقہ کچھ اور ہے, انہیں بھی سمجھانا ہے, ان کو بھی بتانا ہے. کسی کو خیال نہیں آیا. حضرت جب اس اسٹیج پہ گئے تو کلین شیو صاحب زیادہ دیکھا, ٹائی دیکھی, باقی تعریفیں کر رہے تھے. شہزادہ غوث الورا, نور دیدہ غوث اعظم. حضرت سیدھے ان کے پاس گئے اور جا کر کے ٹائی سے پکڑا اور بڑے ادب کے ساتھ فرمانے لگے, حضور یہ جو آپ نے حلیہ اختیار کیا ہے یہ آپ کے گھر کا طریقہ نہیں, یہ آپ کے گھر کا طریقہ. او بھائی دیکھی جائے گی, جو تانا دے گا اس کو دیکھ لیں گے, دیکھا جائے گا جو بعد میں بات کریں گے. لیکن ہم رسول اللہ کے نوکر ہیں, ہماری پہلی ڈیوٹی رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا ہے. یہ پیغام ہے میرے حضرت صاحب کا. فرمایا او جناب یہ جو آپ نے حلیہ اختیار کیا یہ آپ کے گھر کا طریقہ نہیں. ہم لوگ تو غلام ہیں, آپ نسل ہیں. آپ کی داڑھی سب سے اچھی ہونی چاہیے تھی, سنت کا لبادہ سب سے زیادہ آپ پر جچنا چاہیے تھا. وہ شہزادے تھے غوث پاک کے, ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے زندگی میں کسی شخص کی نصیحت نے اگر میرے دل اور روح پہ اثر کیا ہے تو حضرت تاج الشریعہ ہے. میرے دل اور روح پہ گھر کر گئی ہے ان کی نصیحت. اور کہنے لگے انشاءاللہ اب داڑھی بھی پوری رہے گی, لباس بھی رسول اللہ کے طریقے کے مطابق آئے گا. یہ انداز ہے ہم لوگوں کا سمجھانے کا. جب تقویٰ پرہیزگاری ہوتی ہے تو پھر انسان کسی سے, پھر اس کو کوئی ڈر ہی نہیں, کسی کا کوئی خوف نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بصیرت کی روشنی انہیں عطا فرمائی, یہ کمالات دیے. میرا تو کلیجہ پھٹ رہا ہے اور میرا تو دل کر رہا ہے کہہ دوں بہت ساری چیزیں, کہہ گزروں, پر کیا کرے, بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہیں نہیں جا سکتی. اللہ کرے آپ سمجھنے والے ہوں, آپ کا ہوش قائم ہو تو ویسے ہی آپ سمجھتے جائے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اشارے اور لفظ سمجھ جاتے ہیں. جب انسان اس مقام پہ آتا ہے نا کہ وہ صرف دین کی پرواہ کرتا ہے, کسی اور شخص کی پرواہ, جب اس مقام پہ وہ پہنچتا ہے تو پھر میرے نبی پاک نے فرمایا العلماء وراثت الانبیاء, علماء نبیوں کے وارث ہیں. پھر فرمایا ہے کہ یہ علماء ان کے پاس میری وراثت ہے. جو پیسے دے کے بدل جائے, بڑی گاڑی دے کے بدل جائے, مولوی کی داڑھی پوری نہ ہو تو وہ مصلے پہ کھڑا نہ ہو سکے, اور پیر کی جتنی مرضی ہو اس کے ہاتھ چومے جائیں, یہ پھر مسئلہ ان لوگوں کے ہاں نہیں آتا. حضرت کا تقویٰ, بصیرت, پوری دنیا میں حق کا ڈنکا بجایا انہوں نے, پوری دنیا. اگر یا رسول اللہ کہا ہے تو پھر جس نے نبی پاک سے بغاوت کی اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے. پھر جہاں جہاں حضور کی بے ادبی کا کسی نے نقطہ بھی لگانے کی کوشش کی, خنجر رضا لے کے انہوں نے گردن کاٹ کے رکھ دی اس ظالم کی. بڑی مخالفت کی لوگوں نے. اہل حق کی مخالفت ہمیشہ ہوتی رہتی ہے, ہمیشہ ہوتی رہتی ہے, لیکن انہوں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی. پھر اللہ نے انہیں کرامت کا نور بھی عطا فرمایا. یہ بڑی دیر کے بعد ملتا ہے, یہ آخری درجہ ہوتا ہے. میں نے خود دیکھا, ایک بوڑھے شخص آئے, کہنے لگے حضور میرا بیٹا نظر و بینائی سے بڑا, میں اس وقت بریلی شریف میں تھا. کہا جناب میرا بیٹا معذور ہے, اس کو نظر نہیں آتا, تکلیف ہے, پریشانی ہے, آزمائش ہے, حضور دعا کر دے, مہربانی فرمائیں.
حضرت نے کہا اللہ مہربانی کرے گا، صبر کی تلقین کی. وہ کہنے لگا نہیں حضور میرا ایک ہی سہارا ہے، مہربانی فرمائیں. پھر دوبارہ اس کو صبر کی تلقین کی، 2 3 4 دفعہ. اس بوڑھے نے جب بات کی، حضرت نے تلقین کی، تو اللہ کے بندے بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں. وہ بابا رونے لگا، حضور ایک کی بیٹا ہے، مہربانی ہو جائے. فرمانے لگے ایک وعدہ تو کرے گا؟ کہا حضور کروں گا. فرمایا اسے اللہ رسول کا دین پڑھائے گا؟ کہا پڑھاؤں گا. تو حضرت نے اس کو تھپکی دی، ماتھا چوما، چہرے پہ ہاتھ پھیرا. وہ کہنے لگا چل چل ٹھیک ہے تیرا کام ہو گیا، اب نکل چل. ہم نے کوئی کرامت دکھا کے کمپنی کی مشہوری نہیں کرنی، چل بابا باہر چل. بابا جی جیسے ہی باہر نکلے تو بابا جی نعرے لگانے لگے، کہنے لگے میں کہتا تھا غوث پاک کی بڑی کرامت ہے، میں کہا کرتا تھا معین الدین غریب نواز ہے، ادھر آ جاؤ، ان کا ایک جانشین یہاں بھی بیٹھا ہوا ہے، پلٹ کے دیکھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح. کہنے لگے میرے بیٹے کی آنکھیں تو اللہ نے سب سے زیادہ روشن فرما دی. حضرت نے کرامت تو، اور بزرگ فرماتے ولی کی اصل کرامت نہیں ہوتی، اصل تو اس کی استقامت ہوتی ہے. زندگی ساری ڈٹ کے گزار دی، بڑے طوفانوں کا اکیلے مقابلہ کیا، بڑے بڑے طوفانوں. انڈیا کا وزیر اعظم ملنے آیا، لیکن اس نے بابری مسجد اس وقت شہید کی تھی. ملنے آیا، آپ فرمانے لگے تو رسول اللہ کے دین کی مخالفت کرے اور میں تجھے ملوں، میں تجھے ملوں؟ فرمانے لگے میں اپنے نبی کا نوکر ہوں، تیرے ساتھ ملاقات کا کیا مطلب؟ اور میرے دل میں اس وقت خیال آیا تھا جب میں نے یہ خبر سنی، میں نے کہا حضرت اسے کہتے ہوں گے جو غوث اعظم سے ملنے والا ہو تجھے کیوں ملے گا، جو حضرت اجمیری سے رات کو ملنے والا ہو تجھے کیوں ملے گا، کیا ضرورت ہے تجھے ملنے کی؟ کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو خاطر میں نہیں لائے. لوگوں نے آ کے کہا حضرت حکمت پہ چلیں، حکمت پہ، وہ دیکھ لے یہ دیکھ لے. فرمایا نا، رستے 2 ہیں، ایک عزیمت کا، ایک رخصت کا. ہم وہ والا رستہ اختیار کریں گے جس میں اللہ افضل جہاد کا ثواب عطا فرمائے، جس میں بڑے مجاہد بنیں گے، بڑے. یہ کمال ہے. میں نے کہا اللہ اپنے ولیوں کو روک دیتا ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں ہندوستان کے، حضرت صاحب کے مرید ہیں، میرے پیر بھائی ہیں. وہ کہتے ہیں میں حضرت صاحب کے ساتھ حج کرنے گیا، میرے بال بچے بھی ساتھ تھے، تو حضرت کی نظر ظاہراً کافی، اب ظاہری طور پر، ورنہ تو اللہ نے انہیں بصیرت کی آنکھیں عطا فرمائی ہوئی، ظاہری طور پر نظر مبارک کچھ کمزور ہے، طبیعت بھی بڑی زیادہ محنت کی. انہوں نے سالوں میں صدیوں کا کام کیا دین کے لیے. میرے جیسے کئی انہوں نے ایسے نوکر تیار کیے جو کئی تھوڑی تھوڑی بیٹھ کے دین کی نوکری کر رہے ہیں، کئی. اور ان میں سے سب سے نکما میں ہوں. باقی جتنے بھی آپ کو حضرت کے غلام ملیں گے وہ بڑے بڑے ملیں گے. ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں، بڑے بڑے ملیں گے، بڑے بڑے. اور ہماری یہ خوبی ہے کہ چلو ہمارا نام تو آتا ہے نا ان کے غلاموں میں، اور یہ اعزاز ہے، یہ اعزاز ہے. کسی کو فتویٰ دینا ہو تو ضرور دے، پر ہم تو جب مریں گے تو کفن پہ بھی ان کا نام لکھا کے مریں گے. ضرور دے کسی کو فتویٰ دینا ہے تو اعتراض نہیں. حضرت بڑے بڑے، وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں ساتھ گیا حضرت کے، تو بڑی بھیڑ تھی، حضرت کو ویل چیئر پہ تھے، کمزوری تھی. تو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے تحریراً گزارش کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں آپ آ کے خانہ کعبہ کو غسل دیں، آپ غسل دیں، تحریری گزارش کی. وہ آگے ان کی موت ہے، وہ مانے نہ مانا بات علیحدہ ہے. تو حضرت تشریف لے گئے عمرہ کرنے، اب طواف ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ساری زندگی وہ پتہ نہیں کتنی حاضریاں دی حضرت نے، کتنے حج کیے، خدا بہتر جانتا ہے. کہتے ہیں بہت زیادہ بھیڑ تھی، تو اچانک فرمانے لگے ڈاکٹر صاحب میں نے حجر اسود کا بوسہ لینا ہے. کہتے ہیں میں پریشان ہوا کہ اتنے رش میں، حضرت کی طبیعت بھی علیل ہے تو دھکے بھی پڑتے ہیں، حجر اسود کا بوسہ لینا کوئی آسان کام ہے؟ کہنے لگے یہ جو پھیرا ہے نا طواف کا، یہ آخری ہے تو اب میں نے بوسہ لینا ہے. کہتے ہیں میں سامنے لے گیا ان کو حجر اسود کے. جیسے ہی حضرت حجر اسود کے سامنے پہنچے انہوں نے اینک اتاری، اور اینک اتار کے جیسے ہی وہ کھڑے ہوئے، جتنا مجمع تھا وہ سارا آدھا ادھر ادھر ہٹ گیا، اور ایک شخص بھی حجر اسود کے سامنے موجود نہیں رہا، ایک شخص بھی. کہتے ہیں 2 پولیس والے دوڑے آئے، انہوں نے حضرت کو ساتھ کھڑے ہوئے، حضرت نے اپنی مرضی سے بوسے لیے، اور بوسے لے کے دوبارہ جب ویل چیئر پہ ہوئے تو رش دوبارہ سے شروع ہو گیا. اور ڈاکٹر صاحب بات بیان کر رہے تھے تو میرا دل کر رہا تھا ان کے کان میں کہوں بات یہ نہیں،
بات یہ ہے کہ حجر اسود نے کہا تھا اور ذرا جاتے جاتے میرا بوسہ تو لے جاؤ، تو حجر اسود نے آواز دی تھی، تو جب کسی کو بلایا جائے تو پھر اللہ بندوبست بھی کرا دیتا ہے۔ رب کریم نے بندوبست کرایا تو بات ہو گئی۔ اللہ نے انہیں یہ اعزاز بخشا، یہ اعزاز بخشا، یار آدمی ہو گئی کہ حضرت مدینہ شریف کے کمرے میں جا کے بیٹھے تو ہزاروں کا مجمع زیارت کرنے پہنچ جائے۔ میں نے ایک سفر مدینے کا حضرت کے ساتھ، مجھے اللہ نے موقع دیا ایک سفر پہ، میں بھی حاضر تھا، حضرت بھی وہاں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے ہم حضرت کی ویل چیئر کو لے کے جب غلام نکلتے تھے تو چاروں جانب سے عربی بھی دوڑ دوڑ کے آتے تھے، چاروں جانب سے پوچھتے تھے ان کا نام کیا ہے، ان کا لائق مجھے بھی کھڑا کر کے کہنے لگا شیخ کا نام کیا ہے، اور میں نے کہا تو کھول کے زیارت کر لے، تیرے لیے زیارت ہی کافی ہے، نام بھی ہم ان کا اتنی جلدی نہیں بتاتے، تیرے لیے زیارت ہی بڑی کافی ہے، یہ کوئی معمولی بات ہے سب کو بتاتے جائے۔ میرے حضرت کو یہ عظمت، یہ شان، یہ مرتبہ، یہ مقام اللہ نے دیا، یہ عظمت بیان۔ اور جہاں تک مریدوں کا تعلق ہے، حضرت کے مرید لاکھوں میں، حضرت سال میں 2 دفعہ پاکستان آیا کرتے تھے، میں بھی یہاں لاہور میں مرید ہوا تھا، کراچی میں بڑی زیارتیں کی۔ حضرت نے ایک سفر گجرانوالہ کا بھی فرمایا کسی زمانے میں، حضرت یہاں بھی تشریف لائے، اور پھر بریلی میں جا کر کے ہم نے بڑی کھل کے دیدار کیا، ان کی خدمت میں بیٹھے، بخاری کا وہ درس دیتے تھے تو ہمیں بھی وہ درس سننے کا موقع ملا، شاگرد بننے کا بھی اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ اللہ کریم نے بڑی سعادتوں سے ہمیں نوازا، ہم نے وہ رنگ سارا ان کا دیکھا، حضرت کے ہزاروں لاکھوں چاہنے والے، لیکن میں نے دیکھا ہے جو غلام ہو گیا نا ایک دفعہ، اس کے نام کا بھی انہیں پتا ہے، وہ کہاں کا ہے یہ بھی انہیں پتا ہے، اس کو دوبارہ تعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ ایک مفتی شرف الدین صاحب ہے، وہ کہتے ہیں اس طرح ہزاروں کا مجمع تھا تو رسا پھینکا گیا، حضرت کا میں مرید ہوا، بیعت ہو گیا نا، تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار بھرے مجمع میں مرید ہو گئے، نہ پیر صاحب سے تم نے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے مرید کیا، نہ تعارف ہوا، نہ کوئی بات ہوئی۔ اللہ اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ وہ تو غوث اعظم فرما گئے قیامت تک جو میرے قادری سلسلے میں مرید ہو وہ میرا ہی مرید ہے، اور فرمایا میں اس کا بازو تھام کے اللہ کی بارگاہ میں اس کا سفارشی بنوں گا، اور میں رب سے کہوں گا اے اللہ اسے مرتے وقت توبہ کی توفیق عطا فرما دے، یہ میں نے دعا مانگا۔ تو وہ کہتے ہیں میں بیعت ہو گیا حضرت سے، اب مجھے نا ایک آدمی گمراہ کرنے لگا، یہ مشورہ دینے والے بڑی تباہی ہو، یار تو کہاں مرید ہو گیا، نہ جا سکے نہ آ سکے نہ کچھ کر سکے۔ کہتے ہیں میں مولوی تھا، اور اللہ معاف کرے مولوی کے لیے مرید ہونا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، مولوی ڈائریکٹ پیر ہی ہوتے ہیں، مرید ذرا کم کرنے ہوتے ہیں، الا ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن یہ ذرا تھوڑے تھوڑے مرید ہوتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کس پیر کے لوگ یہاں زیادہ ماننے والے ہیں اسی کے مرید بن جاتے ہیں، ان کی بیعت بھی سیاسی ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ۔ پھر میں نے کہا سب کی بات نہیں کر رہا، فتوے نہ لگوا دینا، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہیں ڈھیر سارے اس طرح کے بھی۔ حضرت مفتی شرف الدین صاحب کہتے ہیں مرید ہو گیا، لوگ مجھے کہنے لگے کدھر بیعت ہو گیا، نہ آ سکے نہ جا سکے نہ کچھ کر سکے۔ فرماتے میں بڑا پریشان تھا رات، اور میرا ارادہ تھا کہ چلو سویرے میں سوچتا ہوں کیا کرنا ہے، بیعت رکھنی ہے کہ نہیں رکھنی۔ کہتے میں رات کو سویا تو مجھے خواب میں حضرت کا دیدار ہوا، فرمانے لگے مولانا بتاؤں آپ کہاں مرید ہوئے تھے، بتاؤں کہاں کر کے بیٹھے تھے، بتاؤں کہاں کر کے آپ نے کس جگہ پہ اس رسی پہ ہاتھ رکھا تھا، بتاؤں۔ فرمایا چھوڑو مرید ہو گئے تو ہم جانے اور تم جانے، لوگوں کی باتیں کیوں سنتے ہو، گویا آپس کی باتوں میں غیروں کو کیوں لاتے ہو، فرمایا یہ چھوڑو۔ ہاں اگر بات کرنے کا شوق ہے، بات کرنے کا شوق ہے تو میرے بیٹے حضرت صاحبزادہ اسد رضا صاحب کا نمبر لے لو، کبھی کبھی فون کر لیا کرنا، کوئی بات کر لینا کبھی کبھی۔ کہتے ہیں بھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میری آنکھ کھل گئی، میں پریشان ہوا کہ نمبر دیا نہیں اور خواب ختم ہو گئی، میں پریشان تھا۔ تو فرماتے ایک میرے محلے کے انجینئر تھے جو کچھ عرصے تک بریلی شریف میں بھی کام کرتے رہے، وہ اچانک آئے میرے دروازے پہ دستک دی، میں باہر آیا تو کہنے لگے مولانا سنا ہے آپ بریلی شریف میں حضرت تاج الشریعہ سے مرید ہوئے، میں نے کہا ہاں، کہنے لگے ان کے بیٹے کا نمبر ہے میرے پاس لینا ہے، ان کے بیٹے کا نمبر ہے میرے پاس چاہیے، تو کہتے وہ نمبر لیا، میں بریلی شریف حضرت کی زیارت کرنے آیا، تو اب پہنچتے ہی نا میرے دل میں پہلا خیال یہ آیا کہ حضرت خواب میں جو آئے تھے تو نمبر بھی دے ہی جاتے،
ख्वाब में जो आए थे सामने बैठे। और तिरमिजी की हदीस सुनाओ, मेरे नबी पाक ने फरमाया तकु फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत कल्बी से डरा करो, वो तो अल्लाह के नूर से देखता है। वो सर की आंखों से नहीं देखता सिर्फ, वो तो अल्लाह के नूर से देखता है। औलिया क्या है? जवासीसुल कुलूब, इकबाल कहते हैं वली तो दिल का जासूस होता है, वो तो तेरा दिल पकड़ लेता है, तेरे अंदर क्या खिचड़ी पक रही है उसे सारा पता होता है। फरमाते मैं अंदर दाखिल हुआ तो दाखिल होते ही फरमाने लगे, मेरे दिल में ख्याल था कि हजरत नंबर भी दे देते, ख्वाब में आए जो थे। तो फरमाने लगे मौलाना मैं तो ख्वाब में ही था, आपके दरवाजे पे दस्तक हो गई थी, वरना मैं तो नंबर देने ही वाला था। तो आपके दरवाजे पे दस्तक हुई, जल्दी आपको थी, हमें तो कोई जल्दी। तो तूने ही बर्तन क्लोज कर लिया, वरना देने वाला तो रिमझिम दे रहा था। और बोले आदमी तू ही छोड़ के चला गया, वरना देने वाला तो तुझे भर भर के दे रहा था, देने वाला तो तुझे भर भर के दे रहा था, तूने ही दरवाजा बंद कर लिया, वरना बड़ा मिल रहा था, तूने ही पूरी तवज्जो नहीं की, वरना बड़ा मिल रहा था, और शायद तुझे ही मिल रहा था, ख्याल ही तेरी जानिब था। भाई मेरे हजरत को अल्लाह ने वो कमाल दिया। एक इलाका है वहां हिंदुस्तान में, वहां जलसा था, बहुत बड़ा इज्तिमा, और हजरत का इज्तिमा लाखों में होता है, लफ्जों में नहीं कह रहा, हकीकतों में कह रहा हूं, लाखों में इज्तिमा होता है जहां हजरत की तकरीर, पता नहीं परवाने कहां कहां से आते हैं। और ये वो दौर है जब अल्लाह अपने बंदों को वो वाली फजीलत देता है, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, अल्लाह पूरे मर्तबे देता है। तो बड़ा लाखों का इज्तिमा था। मेरे सैयदी, मेरे शेख, मेरे मोहसिन हजरत साहब किबला दामद बरकातुहुल आलिया, आपने वहां जाना था, 2-3 दिन के बाद जलसा था, तो वहां एक मजजूब बुजुर्ग रहते थे उस इलाके में। हजरत का जिस दिन प्रोग्राम था उससे 2 दिन पहले बाबा जी का इंतकाल हो गया। जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद को लाहौर से मुंतकिल किया गया ना मियाँ वाली जेल में, तो मियाँ वाली के अंदर एक शख्स रहता था, वो कभी बोला नहीं था, गूंगा था पर मजजूब था। अब तो जाली मजजूब बने हुए ना लोग, रोटी का भी पता है, पैसों का भी पता है, तो बाकी नमाजों की बारी दफा गोल मजजूब बन जाते हैं, बाकी हर शय का पता है। एक मजजूब रहा करता था, जिंदगी में कभी गुफ्तगू नहीं की उसने, कभी नहीं बोला। तो जब हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को लाहौर से मियाँ वाली मुंतकिल करने का वक्त आया, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बोल पड़ा, लोग इकट्ठे हो गए, गूंगा बाबा बोल पड़ा है। तो कहने लगा भी मैं जा रहा हूं और वो आ रहा है, मैं जा रहा हूं वो आ रहा है। क्यों, क्या हुआ? कहने लगे एक शहर में इतने बड़े 2 आशिक नहीं रह सकते। तो जिस वक्त गाजी इल्मुद्दीन अलैहि रहमा की सवारी मियाँ वाली पहुंची तो उस शख्स का इंतकाल हो गया। लेकिन मैं जा, हजरत वहां जा रहे थे तो मजजूब बाबा जी हजरत के जाने से पहले इंतकाल कर गए, और जब इंतकाल कर गए तो उनका सारा जिस्म अकड़ गया और इकट्ठा हो गया, जिस तरह गठड़ी इकट्ठी हो जाती है, पांव ऊपर को उठ गए, हाथ नीचे आ गए, गर्दन आगे हो गई, सारा जिस्म। उलमा परेशान, आवाम इलाके की परेशान के बाबे को गुस्ल कैसे दे, अकड़ गया सारा जिस्म, इकट्ठा हो गया। और कल प्रोग्राम भी है, और उन बुजुर्गों को लोग जानते थे कि ये मजजूब है, हक्का सच्चा मजजूब है, लोग अकीदतमंद भी थे। राश है, अजीब सी आजमाइश। अब लोग बड़ी कोशिश करते रहे, डॉक्टरों को भी बुलाया गया, सब कुछ किया, लेकिन कोई हल ना निकला। अगले दिन हजरत तशरीफ ले गए, लोगों ने कहा हुजूर ये मसला है, इस तरह की पोजीशन है, वो बाबा जी हैं तो वो फौत हो गए, मजजूब थे, तो क्या करें? आप फरमाने लगे मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। मुल्ला रूमी कहते हैं वली को वली पहचानता है, वली को दुखिए दी गल दुखिया समझे, सुखिए नू की खबरा, जो उस मकाम का ही नहीं उसे क्या पता कि बात क्या हो रही है। फरमाते हैं कि हजरत फरमाने लगे मुझे ले चलो। हजरत पहुंचे, मजमा लगा हुआ था सीधे मैयत के करीब। रब करीम के बंदों को अल्लाह वो मकाम देता है कि लोग समझ नहीं सकते। और यहाँ एक बात कह दूं, अगर समझ में आ गई तो भी ठीक, ना आई तो भी ठीक। अल्लाह के वलियों के ताल्लुकात आपस में मरने से टूटते नहीं, ये मरने के बाद भी कायम रहते हैं। समझ में आ गया तो भी ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। बाबा जी इंतकाल कर चुके, विसाल हो चुका। कबर मरी ते मेरे अपीरा जेकर पावे फेरा, कबर दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा।
حضرت پہنچے, کان میں بابا جی کے قریب گئے, یوں کان پکڑ کے کوئی بات کی, کوئی بات, اللہ اکبر, کوئی بات کی. جب حضرت نے کان میں کوئی جملہ کہا تو بابا جی کا سارا وجود سیدھا ہو گیا, سارا وجود, مجمع پہ سناٹا طاری ہوا, ایسے ہے جیسے کچھ عجیب سا رنگ, حالات بدل گئے. لوگ کہا چلو چلو غسل دو, کفن پہ ناؤ, جنازہ پڑھے. لوگ جمع ہو گئے حضرت کے پاس, علماء اور مشائخ کا, حضور بتائیے تو صحیح آپ نے کیا کہا, ایسا کیا جملہ کہا کہ کل سے لگے ہوئے تھے سیدھا نہیں ہو رہا تھا. فرمایا چلو ٹھیک ہو گیا نا, جنازہ پڑھاؤ. جو صاحب نظر تھے وہ قدموں میں بیٹھ گئے, حضور مہربانی کریں بتا دیں. تو حضرت فرمانے لگے کہنا کیا تھا. میں نے اس کے کان میں کہا کہ اختر رضا آ گیا ہے, تیرا جنازہ پڑھا کے جائے گا. اختر رضا آ گیا ہے, تیرا جنازہ, پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی. تو وہ فوت شدہ بزرگ انتظار کر رہے تھے کہ مولا تیرا ایک وقت کا غوث جو یہاں رہتا ہے, ایک قطب دوران جو یہاں ہیں, تو میں ایسے ہی دنیا سے چلا جاؤں. انتظار ہو رہا, جب کہا نا کہ آ گیا جنازہ پڑھا کے جائے گا, تو فوراً سیدھے ہو کے کہنے لگے حضور وعدے پہ قائم رہیے گا. اب وعدے پہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہوا. اس زمانے میں ایک آدمی کفن چوری کیا کرتا تھا, کفن چوری کرتا تھا, کپڑا بڑا مہنگا ہوتا تھا, تو کفن چور بھی پیدا ہو گئے تھے. اور رات کو دیکھتے تھے کہاں کہاں کسی کو دفن کیا, تو سویرے جا کے کفن چوری کر کے لے آتے. آپ کا انتقال ہوا تو ایک کفن چور آدمی, وہ کہتا ہے میں جنازے میں گیا, لیکن میں نے کہا یہ اللہ کے ولی ہیں, ان کی طرف مجھے نہیں دیکھنا چاہیے. اگلے دن میں دوبارہ گیا, ایک کفن چوری کرنے تو میری ہمت نہ ہوئی. تیسرے دن پھر گیا تو ہمت نہ ہوئی. کہتے ہیں چوتھے دن ہوا تو حضرت بایزید میری خواب میں آئے, کہنے لگے چل بس کر اب نہ چوری کرنا. میں نے کہا حضور کیا ہوا. فرمانے لگے جس نے میرا جنازہ پڑھا اللہ نے سب کی بخشش فرما. تو اب تو بخشا ہوا ہو کہ پھر چوری کرتا ہے, خبردار. حضرت رابعہ بصریہ کا وصال ہوا, بی بی صاحبہ کا جب انتقال ہوا تو کفن چور آ گیا. تو کہتا جب میں نے قبر میں ہاتھ ڈالا نا, کفن کو ایک سمجھ لے پھٹا اتار کے کفن کو ہاتھ ڈالا, تو بی بی صاحبہ بول پڑی, کہنے لگی چھوڑ دے, خبردار. کہتے میں کانپ گیا, سکتہ طاری ہو گیا. مردہ بول پڑا ہے. جو مردہ ہوتے ہیں انہیں ولیوں کی زندگی سمجھ میں نہیں آتی, مردہ بول پڑا. تو حضرت رابعہ بصریہ فرمانے لگی چھوڑ دے, ایک بخشا ہوا ایک بخشی ہوئی کا کفن چوری کرے گا, بس کر چھوڑ دے. تو کہتے میں کام کے پیچھے گرا تو میں نے کہا اماں تو بخشی ہوئی ہے, تیرا تقوی پرہیزگاری خوف خدا زمانہ جانتا ہے, پر میں کیسے بخشا ہوں, میں تو پاپی ہوں, میں نے تو ساری زندگی گناہ کبیرہ کیا, مردوں کے کفن چوری کی, میں کیسے بخشا گیا. تو اماں کہنے لگی بولے کل جس نے بھی میرا جنازہ پڑھا ہے رب کریم نے سب کی بخشی فرما دی. بخشے گئے سارے جنازے میں آنے والے. اللہ اپنے بندوں کو یہ شان عطا فرماتا ہے. میرے حضرت قبلہ عالم دوستو, دیانتداری سے کہتا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں اس وقت, اگر وہ والی سیرت جو کتابوں میں ہم ولیوں کی پڑھتے ہیں وہ اگر کسی شخص میں پائی جاتی ہے تو وہ میرے شیخ میں پائی جاتی ہے, میرے حضرت میں. ابھی آپ جب آئے, لوگ کہتے ہیں آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی, تو میں کہتا ہوں آخری ہوئی نہیں, کبھی نہ کبھی ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے. مالی دا کام پانی دینا, پھل پکے ہون یا کچے, پیر مریداں دے سر تے رہندا ہے, وہ جھوٹے ہون یا سچے. ہماری تو ملاقات آخری کی, ہم تو جنت میں بھی کٹھے رہیں گے, ان کے قدموں میں رہیں گے, اور ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے, او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں جتھے سونا آوے جاوے, تو وہاں بھی کٹھے ہوں گے. میں ابھی آخری دفعہ جب گیا تو یہ عزیزم ابرار بھی میرے ساتھ تھے, اجازت ہی 2 لوگوں کو ملی وہاں تک جانے کی, آپ کراچی تشریف فرما تھے, وہ میرے ساتھ تھے. 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے, بے خبر ہو جو غلاموں سے واقعہ کیا. 6, 7, 8 گھنٹے انتظار کرنا پڑا, شکن بھی نہیں آیا. نے کہا جی کہتے ہیں اسے بٹھاؤ. تو بندہ کسی جگہ کا اپنے آپ کو کتا بھی کہے,
तो कुत्ते तो बेचारे सारी दिहाड़ी बाहर भी नौकरी कर जाते हैं, ये भी नहीं कहते मैंने अंदर आना है, वो तो कभी कहते ही नहीं। उन्होंने कभी कहा है बंदा सग भी कहलाए और फिर वो ड्यूटी भी और तरह की करे, नवाबों जैसी ड्यूटी करना और बात दरवेशी और गुलामी की करना, ये कैसे? दो बातें तो नहीं होती, बात तो एक होती है। जड़ियां खसमां दी विच रज़ा वसन भाग जाग जाते हो ना गोलियां ने। कई घंटे इंतजार किया तो कई लोग आए, हजरत कब आएंगे, चले गए, कई आए। तो वहां एक मौलाना बूढ़े बैठे थे, मौलाना इसराइल उनका नाम था। तो मुझे कहने लगे मौलाना आपने नहीं जाना? मैंने कहा जी हमने कहाँ जाना है, हम तो यहाँ रहने के लिए आए हैं। जब उनकी एक दो शख्स ने थोड़ी सी मेरे ऊपर तनकीद की नजर भी डाली, ये कब से आया है, तो कुछ होता तो मुलाकात ना होती, और हम हैं भी नहीं, हम कुछ भी नहीं। हमारा तो चौथे दर्जे के नौकरों में नाम आ जाए तो बड़ी बात है। चौथे दर्जे के नौकर, नौकरों को भी किस में होती है ना, एक सेक्रेटरी होता है, एक चौकीदार होता है, उनके पास भी चाबियां वाबियां होती हैं, एक बार वाला होता है, एक चौथे पांचवें दर्जे का नौकर होता है जिसको कभी कभी बताया जाता है चल गाड़ी धो दे, चल तू आ जा। हम तो चौथे दर्जे के नौकर बनने को भी भाई बड़े तैयार हैं और ईमानदारी से तैयार है, वो रख ले बस मेहरबानी। तो हजरत बैठे रहे, देर हो गई, थक जाता हूं, थक गया, बात आगे निकल गई। अब बैठे थे तो तन्हाई थी, मजमा हुआ ना, जब मजमा पार महफिल पे हजरत हमें नहीं मिले, बाहर सीधे मजलिस पे कई सालों के बाद मुलाकात हुई। चिर होया मैनू तरले लेंदे कदी मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी एक बार जे आवे मैं सारी उम्र ना जागा। देर हो गई, मैं बड़ा तरसा हुआ बैठा था, कई घंटे बीत गए, बैठे रहे। मर्जी है ना जी, यही रस बोले थे ओदी मेहरबानी। तो देर के बाद जब वहां पहुंचे ना, स्टेज पे सामने हजरत के पास, हजरत स्टेज पे आ गए। तो मेरी तबीयत है कि मैं जब अपने शेख के पास बैठता था तो सबसे पीछे बैठने की कोशिश करता था, इसलिए कि बढ़ के आगे होना कमाल नहीं, को पकड़ के आगे करे तो फिर भी थोड़ी सी नौकरी कबूल होने की बात समझो। पीछे बैठ गए हम लोग, मैं भी और अबरार भी, हम पीछे बैठ गए। अब वहां उलमा और मशाइख का ढेर लगा हुआ था। हजरत की नजर बज़ाहिर खासी कमजोर है, लेकिन जब बैठे तो ये मेरे साथ मौजूद थे, आप गवाही ले सकते हैं। हजरत ने फौरन नकीबे महफिल से कहा कि वो पीछे बैठा उसे तो आगे बुलाओ। तो मैं जब उठा ना तो आप यकीन करें मेरा दिल करता था फाड़ डालूं कपड़े और मैं यहाँ लोगों को बताऊं कि बेखबर हो जो गुलामों से, वाक़ा क्या है। हम लोग आगे गए और जब मैं स्टेज पे उनके कदमों में बैठा तो मुझे कहने लगे बच्चे को भी बुलाओ जिसको साथ लाए हो। और जब मैं बैठा तो ईमानदारी की बात है, मैंने सलाम ली कान में, मैंने कहा हुजूर तबीयत कैसी है? फरमाने लगे तू जब से आया है मुझे तब से पता है तू बैठा है, तू जब से आया है मुझे तब से पता है, अब कल वापस चले जाना और जाके वहां दीन की नौकरी करना, तू जब से आया है मुझे तब से। मुझे फरमाने लगे कि तू जब से आया है ना मुझे तब से पता है, जाओ नौकरी करो। और एक जुमला कभी नहीं भूलता, फरमाने लगे मैं तो तुम्हारे साथ ही होता हूँ। बस बात खत्म हो गई, मामलात हल हो गए। बातें बड़ी हैं, जो करूं तो क्या करूं, कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकत कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे। मुझे एक शख्स कहने लगा हर स्टेज पे छाए हुए नजर आते हो। मैंने कहा क्या करूं, सबसे पीछे बैठा होता हूं, सबसे पीछे, लेकिन वक़्त का गौस उठा के जिसको स्टेज पे बिठाए उसे पीछे कौन बिठा सकता है। हम वो जड़ियां गुड्डियां अब तो ही उड़ियां। हमने उनकी जिंदगी में रानाई देखी है, गरीब परवरी देखी है। मैं इतना बड़ा नजराना नहीं कभी उनको दे सका। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं तो अभी 9th क्लास में था, मेरे अब्बा जी पर्दा कर गए थे। मैंने बड़ी गुर्बत में वक्त गुजारा है, लेकिन मुझे उनके अरब और खरब पति मुरीद हैं। खरब, वहाँ लोग करोड़ों रुपया लेके लाइनों में खड़े होते हैं। मैं गरीब बाप का बेटा और मुस्तार जिंदगी, लेकिन मैंने उन्हें इज्जत देते देखा है।
میں نے دیکھا ہے وہ قریب بلانے والے، وہ پیار کرنے والے. میں نے ان کی غریب، لوگ کہتے ہیں میرا پیر غریب نواز ہے، پر قسم اللہ کی میرا پیر غریب نواز ہے. میں نے غریب نوازی دیکھی ہے، میں نے وہ رنگ دیکھا ہے، میں نے وہ جلوہ دیکھا ہے. ان کے نرگسی ہونٹ جب کبھی کبھی میرے پیشانی کا بوسہ لیتے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ نے جتنی خوشبو دنیا میں رکھی تھی میرے شیخ نے ساری میرے وجود کے اندر اڈیل دی. بریلی سے جب میری واپسی تھی اور میں پلٹ رہا تھا تو میں ملاقات کرنے گیا. میری طبیعت میں یہ رانائی تھی کہ خدا خیر کرے، میں پلٹ رہا. میں ملاقات کر کے جب واپس باہر آ گیا، میرے ساتھ ایک شخص تھا تو مجھے پھر بلایا، اور جب میں دوبارہ اندر گیا تو مجھے اپنی جیب سے کچھ روپے نکال کے دیے. فرمانے لگے یہ خرچ ہے آنے جانے کا اور کبھی محسوس نہ کرنا. مجھے وہ سب لوگوں کے بیچ میں دیتے تو میرے لیے اعزاز تھا، لیکن میرے جیسے غریب کو نوازنا بھی اور اس کی عزت کا بھی خیال کرنا، یہ مقام، یہ رنگ، میرے پاس کروڑوں باتیں ہیں، بلکہ میں صاف کہوں گا کہ انہی کی محفل سوارتا ہوں. چراغ میرا ہے رات ان کی، میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے بات ان کی. لوگ اپنے ابے کی گدی پہ بیٹھ کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ میرے ابا جی کسان تھے، کسی بڑی گدی سے تعلق نہیں. میں کسی جماعت میں کبھی نہیں گیا، کوئی سہارا نہیں لیا. مسجد بھی وہ ہے جہاں جب میں آیا تھا تو 3 لوگ نماز کے لیے ہوتے تھے تو کبھی تیسرا ڈھونڈنا پڑتا تھا. جتنے جلوے، جتنی رانائیاں، جتنا حسن، جتنی تازگیاں، اور میرے عزیزوں کے چہروں پر یہ جو نورانیت کا حسن آپ کو نظر آتا ہے نا، یہ میرے حضرت کی ہونٹ سے نکلی ہوئی صرف ایک دعا کا صدقہ ہے، صرف ایک دعا کا صدقہ ہے، صرف ایک دعا کا صدقہ. انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ضروریات کو وابستہ کیا ہے. انسان معاشرتی زندگی گزارتا ہے. آپ اپنے سارے کام خود نہیں کر سکتے. آپ کو دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، تعلیم لینے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، آپ کو مشوروں کے لیے اچھے اور تجربہ کار مشیر کی ضرورت ہے. انسان کو ضروریات پڑتی ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنے مزاج میں کسی قسم کا کوئی لالچ پیدا کر لے اور اس کی طبیعت اس طرح کی ہو جائے کہ میں نے گزارا ہی صرف لوگوں سے لے کے کرنا. مجبوریاں آ جاتی ہیں انسان پر، مشکل حالات بھی آ جاتے ہیں. کئی دفعہ حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ وہ اکیلا ان حالات سے نمٹ نہیں سکتا، ان حالات کو عبور نہیں کر سکتا. اس کے لیے اسے دوسروں کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. اور وہ لوگ بڑے شاندار ہوتے ہیں جن کی مدد کی جاتی ہے، وہ معمولی لوگ نہیں ہوتے. اس انداز کی یہ واحد حدیث ہے کتب احادیث میں کہ حضور نے فرمایا، رب فرمائے گا قیامت والے دن کہ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تم نے کھانا کیوں نہیں دیا، مجھے لباس کی ضرورت تھی. بلا مثال و بلا تشبیہ. تو بندہ عرض کرے گا مالک تو کھانے پینے پہننے سے پاک ہے، تو رب فرمائے گا وہ جو میرا بندہ ضرورت مند تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا. اس بندے کو دیکھیں اللہ نے درجہ کیا دیا ہے. اگر ضرورت مند ہو گیا ہے تو پھر اس کا ایک مقام ہے. کوئی شخص اسے حقیر نہ سمجھے، لیکن اتنے بڑے شرعی درجے کے باوجود بھی اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ یہ کوئی لالچ پیدا کرے یا اب یہ ذہن بنا لے کہ میں کوئی شخص اگر کسی وجہ سے میرے قابو آ گیا ہے، میرے حصار میں آ گیا تو میں اسے لوٹنا شروع کروں، میں کسی طریقے سے اس کے مال کو اپنے قریب کروں. دلوں میں، ذہنوں میں شیطان یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ بس قابو کر لیں. میں بڑے ادب سے اور احترام سے عرض کروں گا کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی جماعت مفت خوروں کی ہے، جو کوئی کام نہیں کرتے، جو کوئی جد و جہد نہیں کرتے، جن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میرا بھائی ملک سے باہر ہوتا ہے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ جی بس والد صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں کام کرتا ہوں، آپ گھر کے معاملات کو دیکھ لیں. وہ انحصار کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے ساری زندگی اسی طرح گزار دیتے ہیں. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ آج دعوت کس کو ڈالنی ہے، آج کھانا کس کے ہاں کھانا ہے، آج کون شخص ہے جو ہمارے قبضے میں آئے گا تو ہم اس سے کہیں گے کہ تو ہمیں دعوت کھلا. یہ انداز درست نہیں ہے. مومن کی شان یہ نہیں ہے. مومن کا رازق تو اس کا اللہ ہے، اس کا تو عقیدہ بڑا ستھرا ہے، اس کے نظریات بڑے شاندار ہیں. وہ کبھی بھی اس طرح کا ذہن نہیں بناتا کہ وہ کسی سے کچھ چیز ہتھیار لے. تحفہ دینا لینا سنت ہے، پر تحفہ مانگ لینا
ذرا غور فرمائیں اس بات پر. یہ کیا بات ہوئی کہ تحفہ مانگ لیا آپ نے؟ مجھے بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ آپ کی انگوٹھیاں بڑی تبدیل ہوتی ہیں. میں نے کہا دوست تبرک مانگتے اب کیا کروں؟ تو ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا, اس نے کہا جو تبرک مانگے اسے کہنا 2 دے جاؤ 1 لے جاؤ, کیونکہ اور جگہ بھی تو تبرک دینا ہے نا, صرف آپ کا ہی تو حق نہیں ہے. تو تحفہ مانگ لیا جاتا ہے باقاعدہ. یہ انداز مومن کا نہیں. مومن کا توکل, اللہ کی ذات پر بھروسہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. اسے خالصتاً اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے, اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے جو شخص بلا وجہ لوگوں سے سوال کرتا رہے گا نا, اسے ضرورت نہیں, مجبوری کوئی نہیں, لیکن بلا وجہ لوگوں سے مانگتا رہے گا صرف اپنے پیسے بڑھانے کے لیے, صرف اپنی ضروریات میں تو اس کو ضرورت نہیں تھی, صرف اپنے وسائل بڑھانے کے لیے, اپنی چیزیں بڑھانے کے لیے, تحفے بڑھانے کے لیے جو لوگوں سے مانگتا رہے گا, حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر ہڈیاں تو ہوں گی پر گوشت نہیں ہوگا. یہ بخاری مسلم میں موجود. ہر وقت مانگتا رہا لوگوں سے, کوئی ضرورت نہیں تھی, کوئی مجبوری نہیں تھی, لالچی ہو گیا, حریص ہو گیا. توکل بہت بڑی نعمت ہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا بڑی سعادت ہے. اور پھر یہ کہ بندہ رب سے مانگے نا تو مانگنے میں عزت بھی بڑھ جاتی ہے, اور اس بارگاہ سے تھوڑا بھی ملے, بظاہر قطرہ بھی ملے تو وہ کئی دریاؤں سے زیادہ ہوتا ہے, وہ کئی سمندروں سے بڑا ہوا ہوتا ہے. اللہ پہ بھروسہ کرنا, اللہ سے مانگنا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, نمک کی بھی ضرورت ہو تو اپنے رب سے مانگو, اللہ کے حضور سوال کرو. لیکن لوگوں سے طلب کرنا, لوگوں پر امیدیں رکھنا, اور پھر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی میرے بھائی کے پاس دیکھیں کتنا مال ہے, مجھے نہیں دیتا. تو بھائی اس نے محنت کی ہے, آپ بھی تھوڑی کوشش کر لیں. وہ میرے رشتہ دار جی بڑے مالدار ہیں, ان کو کبھی میرا خیال نہیں آیا. خدا کے بندے, تو جتنا رشتہ داروں کے مال کو دیکھتا ہے, کبھی اتنی توجہ اپنے رب کے خزانوں پہ کرے نا. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک علاقے میں قحط پڑ گیا تھا, لوگ بڑے پریشان تھے. تو وہاں سے ایک شخص بازار آیا تھیلا لے کے کوئی خریدنے کے لیے. تو وہ تھیلا گھماتا, اٹکیلیاں کرتا, ہنستا مسکراتا آیا, اور جب اس نے چیزیں خرید لیں واپس جانے لگا تو پھر اس کا وہی حال, ہنستا مسکراتا کھیلتا. تو بہت سارے لوگ پریشان تھے, ان کو غصہ آیا کہ قحط پڑا ہوا ہے, کاروبار چلتا نہیں, حالات خراب ہیں, اور تو بڑا خوش ہے. غصہ کیا لوگوں نے, کہا یار کوئی خیال کر, حالات کیسے ہیں اور تو اٹکیلیاں کر رہا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں وہ شخص کہنے لگا تم پریشان ہوں گے, میں پریشان نہیں ہوں, اس لیے کہ میں جس آقا کا غلام ہوں نا, اس نے بھڑولے ٹائم پہ بھر لیے تھے, خزانے اس کے بھرپور ہیں, مال اس کے پاس زیادہ ہے, لہذا ہم تو خوشحال ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جو لوگ تمہیں ٹینشن لیے نظر آتے ہیں نا, جو تمہیں مالی طور پر ہر وقت آنکھوں میں آنسو لیے نظر آتے ہیں نا, ان کو اگر اتنا بھی اپنے رب کے خزانوں پر یقین ہو جائے نا جتنا اس غلام کو اپنے آقا کے خزانوں پر یقین ہے, تو یہ تمہیں کھلتے ہوئے نظر آئیں, یہ تمہیں خوش ہوتے نظر آئیں, یہ تمہیں مسکراتے دکھائی. میرے پاس یہاں ایک سید صاحب تشریف لائے, مجھے کہنے لگے یہ جو غلاف کعبہ آپ کو ہر جگہ ملتا ہے نا, یہ لاہور میں بھی بننے لگ گیا ہے. یہ گنبد خضرا والی جو جالیوں پہ پیچھے جو چادر لٹکتی ہوتی تھی, یہ جالی لوگوں نے تیار کرنی شروع کر دیا یہاں پاکستان میں. خدا کے بندو, کس کس نام پر لالچ کرو گے, کیا کیا نام لے کے بیچو گے. میں اس وطن میں رہتا ہوں جہاں تلاوتیں بکتی ہیں, نعتیں بکتی ہیں, تقریریں بکتی ہیں, عقیدتوں پہ لوگ خریداریاں کرتے ہیں. ظالم یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو کام میری بخشش کا ذریعہ تھا میں نے اسی کو بیچنا شروع کر دیا. خدا کے بندو ٹھیک ہے ضروریات زندگی ہوتی ہیں, پر یار اتنا لالچ, اتنا ہرس, اتنی ہوس. تم تو کہتے ہو ہم حضور کا دیا کھاتے ہیں, تو محبوب تو کسی کو قطرہ دے دے تو اس کی نسلوں سے ختم نہیں ہوتا, سرکار دیں اور پھر تم سے ختم ہو جائے. یہ کیسی بات کر دی تم نے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں. یہ ذرا انداز دیکھیے, دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے. وہ تو بہا دیتے ہیں دریا, کہتے ہیں ساری زندگی پیتا رہنا کبھی ختم. ہرس نہیں, لالچ نہیں, طمع نہیں. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں, رسول کائنات کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں. لیکن یہ مزاج, پھر انہیں ہم اچھے لگتے ہیں. اب تو وہ جو چاندنی چاروں طرف چمکتی ہے نا, بے قدرہ نے قدر نہیں کیتی خوب تسلی ہوں. او بھائی تھوڑا اپنی زندگی کے اندر اس سے چند قدم پیچھے ہٹیں, اپنے رب پر بھرو. اور پھر میں آپ کو ایک بات عرض کروں, ہم نے ان لوگوں کی بھی باتیں سنی ہیں جن سے لوگ سوال کرتے ہیں. میں نے پیسے کے معاملے میں لوگوں کو باتیں کرتے دیکھا ہے کہ میں کیا کروں جی, بھائی کا بوجھ بھی مجھ پہ ہے, فلانے کا بھی مجھ پہ ہے, فلاں بھی مجھ سے, باتیں کرتے ہیں لوگ.
آپ ذرا کہیں دین کے لیے کہہ کے دیکھیں, آپ کسی دوست سے کہیں نامینیٹ کر کے یار یہ کام ہے, آپ چہروں کا رنگ بدلتا دیکھیں گے, آپ کیفیت بدلتے دیکھیں گے. لوگ کرسیاں گھما کے رخ پھیر لیتے ہیں, کہتے ہیں آپ نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے, آپ بھی یہاں تک آ گئے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت آپ نے بڑی جنگیں لڑی, سالوں حکومت کی, زندگی میں پیچ و تاب دیکھے, مشکل کام کیا ہے؟ فرمایا مشکل کام ہے کسی بندے سے چندہ لینا, کہ یار دینا, یہ جہاد کے لیے ضرورت ہے, دنیا کا مشکل کام ہے. آپ کسی سے بھی بات کر, تو بھائی آپ کا خیال ہے کہ آپ نے بڑی چالاکی دکھائی اور آپ بڑے اسمارٹ تھے اور آپ کی گفتگو بڑی لچھے دار تھی اور آپ کی باتوں میں بڑی معنویت تھی, تو سامنے والے نے فٹافٹ اپنی جیب سے آپ کو نکال کے دے دیا. ایسا نہیں ہوتا. وہ کوئی اور ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میری سعادت ہے آپ نے مجھے کام بتایا, ورنہ لوگوں کے چہرے بدل جاتے ہیں. وہ تنہائی میں باتیں کرتے ہیں, وہ داستان سرائی کرتے ہیں, وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے, پر مجھ کو اس دور کے کچھ انسان سے ڈر لگتا ہے, اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن, ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے. جو احسان جتلائے گا وہ نشتر کی طرح چبھے. حضرت ثوبان بن مالک نے کہا, یعنی حضور نہ اس طرح کا اپنا غلام چاہتے ہیں, اور ذرا دیکھنا یار بھلا میں کیا کہنے لگا ہوں, نبی پاک نہ اس طرح کا سجانا, سوارنا, نکھارنا, تعمیر کرنا چاہتے. حضرت ثوبان بن مالک بڑے عاشق قسم کے صحابی ہیں. عاشق یہ وہی ہیں جو مسجد میں بیٹھ کے رو رہے تھے, تو حضور نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ عرض کی حضور آپ کے بغیر دل نہیں لگتا. تو کریم نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ جنت میں کیسے زیارت ہوگی. او جنت میری کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے. اللہ نے قرآن نازل کر دیا, فرمایا محبوب جو آپ کے ہوں گے گویا وہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں, جو پیروی کرنے والے ہوں گے. حضرت ثوبان بن مالک نے ایک تو بیعت کر لی نا اسلام کی, ایک دن پھر عرض کی حضور مجھے بیعت کر لیں. حضور نے فرمایا ایک شرط ہے. یا رسول اللہ آپ کی بھی شرط ہے؟ حضور بیعت کر لیں. فرمایا ایک شرط ہے. کہا تھا نا حضرت بیدم نے کہ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط. ہم یہ نہیں کہتے, ان کا کوئی مقام ہوگا, انہوں نے کہا ہوگا, ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے. ہم ذرا مسکین ہے نا, شرط نہیں لگا سکتے. محبوبوں کو شرطیں کون لگائے؟ پینے کو تو پی لوں گا پر عرض اجمیر کا ساقی ہو, بغداد کا مے خانہ. یہ کبھی مہربانی ہو جائے نا, اس رستے ملے تو پھر ساقی تیری خیر تیرے میں کدے کی خیر. حضرت ثوبان نے عرض کی حضور بیعت کر لے. تو محبوب فرمانے لگے ایک شرط ہے. ایک, میرا دل کرتا ہے نہ بتاؤں آپ کو شرط, یا پھر پکے ہوئی ہے شرط پہ بتا دوں. ایک شرط ہے. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت, آج کے بعد کسی بندے سے سوال نہیں کرے گا. گویا یہ ادھر دیکھنا میری طرف, او نوجوانوں ادھر دیکھنا. یوں ہاتھ میں ہاتھ لے کے کریم نے سبق دیا, گویا سبق دیا. اور جب ہاتھ میرے ہاتھ میں آئے تو وعدہ کر کسی بندے سے سوال نہیں کرے گا. ہاتھ اللہ رسول کے ہاتھ میں بندہ دے جو ان کی شان کے, پھر بندوں سے سوال کرے. مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. بیعت کر کے تو کسی بندے سے سوال. عرض کی سونیا وعدہ ہو گیا, کریم وعدہ ہو گیا. یا رسول اللہ طے ہو گئی بات, حضور کبھی نہیں کروں گا, کسی سے نہیں کروں گا. حضور کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر اس طرح وعدہ نبھایا. لے وہ سجنا پھر اساں توڑ ہی نبھائی. گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, درہ ہاتھ سے گر گیا, قریب خادم کھڑا ہے لیکن خود گھوڑے سے اترے, درہ اٹھایا. اس شخص نے کہا جو قریب کھڑا تھا, ایک شخص قریب کھڑا تھا, اس نے کہا جناب مجھے کہہ دیتے. تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے. فرمانے لگے کیسے کہہ دیتا, میں نے وعدہ جو کیا ہے. کبھی کسی سے سوال چھوڑ دو یار, ہمیں کیا مجبوری ہے. تھوڑی بے نیازی دکھاؤ. بے نیازی بڑی چیز ہے. آپ کے پاس خشک روٹی ہو اور آپ کے پاس اچار کی ڈھلی ہو, اس میں پھر خودداری ہوتی ہے, اس میں کوئی مزہ ہوتا ہے, اس میں کوئی سرور ہوتا ہے. وہ جو دوپہر کو ہم اسکول سے آتے تھے اور آ کے کہتے تھے اماں جی روٹی کھانی ہے, تو اماں کہتی تھی پتر سالن تو کوئی نہیں, تو میں تو تھوڑا جی چٹنی نہ بنا دیا. تو پوچھ لینا میری طرح کے سب لوگوں سے, وہ چٹنی کیا ہوتی تھی؟ دھنیا تھوڑا سا ڈنڈے کے ساتھ دوہری میں تیار کیا جاتا تھا, تھوڑی سی لسی, ہلکی پھلکی اس کے اندر نمک اور مرچ, پر بنائی اماں نے ہوتی تھی نا. تو پھر کوئی اس کا مزہ تھا, کوئی اس کا ذائقہ تھا. پھر محسوس ہوتا تھا کہ دنیا میں جنہوں نے بڑے بڑے ڈپلومے کیے نا, شیف بنے, ان سے کہیں آؤ ذرا لائن میں کھڑے ہو, میری ماں تمہیں سکھائے گی ذائقہ کسے کہتے ہیں, آؤ نہ اسے. اور کبھی اگر اماں یہ کہہ دیتے نا روٹیاں پکاتے پکاتے کہ پتر اٹھ کے نہیں آیا جاتا, پیڑھی پھاڑتے تھے میرے کول ہی آ جا, اوئے ہوئے, پھر تو یوں لگتا تھا کہ جیسے نا ساری رحمتیں جھوک کے آ گئی ہیں اور کرم کی برکھا گویا برس رہی ہے. اتنے میں نے زندگی میں بڑے بڑے مہنگے ہوٹلوں پہ بھی جا کے دیکھا ہے, پر وہ مزہ دوبارہ آیا نہیں. تو یاد رکھنا, عزت نفس کا خیال رکھنا ہے. یہ چھوڑ دیں آپ. میں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا, ایک لمبی لسٹ ہے مفت خوروں کی. بڑے سیانے بیانے دو بندے نا ایک جگہ پہ بیٹھے تھے, یہ میں نے پرسنل
میری آنکھوں کے سامنے واقعہ ہوا، بڑے سیانے بیانے بندے ایک پھٹے پہ بیٹھ کے دہی بھلے کھا رہے تھے، اور علاقے میں معزز شمار کیے جاتے، کچھ دینی تعارف رکھتے، تو ان سے ایک صاحب نے کہا کہ آپ یہاں سرے عام بیٹھ کے دہی بھلے کھا رہے ہیں، کوئی دیکھ لیں تو کیا، یار یہ مذہبی ہیں اور مذہبی تعارف رکھتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک آدمی بڑی بے باکی سے بولا، کہنے لگا جے کو ویکھ لے گا تو کی ہونا ہے، جڑا ویکھے گا وہ پیسے دے گا۔ جب قوموں کا یہ مزاج بن جائے نا، کہنے اسی تے چاہنے ہو کو ویکھے، جڑا ویکھے گا وہ، مولوی تے پیر بھی پیسے نہ دین لئی تیار ہوندے نے، کوئی سودا لے آیا تے پیسے پولیس والے بھی کاٹ ہی دیندے نے، اور بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی میں سرکاری ملازم ہوں، تو بھائی آپ پہلے بھی تو ہم سے ٹیکسوں کی مد میں لے رہے ہیں نا، اب اور بوجھ ڈال رہے ہیں، تو مفت خوری کے مزاج سے باہر آئے آپ تھوڑا سا رویہ، میں ایک جگہ پہ چلا گیا، اب تو میں ڈائریکٹ کبھی جاتا ہی نہیں، مجھے اب موقع نہیں ملتا، ایک جگہ پہ میں سودا لینے چلا گیا، تو وہ بندہ بار بار کہے حاضر جناب، میں اسے کہوں یہ چیز نکال دے، حاضر جناب یہ چیز نکال دے، میں انہوں نے آخیا تو ایڈا وش نہ جا، میں تینوں پیسے دے کے جانا انسان، تو غیر حاضر ہی چنگا ہے۔ کہنے لگا کہ نہیں میں تھوڑے کو پیسے لینا چنگا تو نہیں لگتا، میں کہا پر میں مفت لینا بھی نہیں چنگا لگتا، ہاں یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ اللہ رسول سے مانگیں گے، رب رسول نے اتنا دیا ہے، وہ دیا ہے جو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، ادھر ادھر کیوں دیکھیں، ادھر سے نہ دیکھیں جدھر سے بھر بھر کے ملتا ہے۔ تو لہٰذا اپنی زندگی میں یہ جو مزاج ہے نا مفت خوری کا، اس سے ذرا باہر آئیں، تھوڑی ان چیزوں سے مجھے باتیں یاد آ رہی ہیں، میری طبیعت نہیں ہے پر حافظہ ذرا اچھا ہے، باتیں میرے ذہن میں محو رہ جاتی ہیں۔ ایک صاحب نے نا ایک دکان پہ، میں ویلڈنگ کا کوئی کام کرانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، تو موٹر ٹینکی لائے وہ پانی والی گھر سے، تو وہ تھوڑی سی انہوں نے ٹینکی کو نا اس سے ویلڈ کرایا، تو اٹھا کے چلنے لگے، تو بندہ کہنے لگا جی وہ 300 روپیہ دے دیں، کہنے لگا بچے پانی پین کے تینوں ثواب ہوئے گا، کوئی بڑا سیاح تھا، کہتا مسجد دیے، میں نے کہا نہیں جی ہے تو کر دی، تو کہتا پھر مینوں 300 دے، میرے بچے روٹی کھان کے تینوں بھی ثواب ہوئے گا۔ عجیب فلسفہ ہے نا ثواب کا بھی ہمارا۔ تو میں بڑا محظوظ ہوا، ہنس ہنس کے میرا کوئی حال نہ رہا وہاں، میں نے کہا کمال ہو گئی ہے نا، ثواب کا کیا ترجمہ کیا ہوا ہے، مفت خوروں کی لمبی لسٹیں۔ یہاں ایک صاحب آئے ایک دفعہ، مجھے کہنے لگے اعلان کر دے میرا، لوگ مجھے میرے ساتھ تعاون کریں، میں نے عمرے پہ جانا ہے، میں نے کہا نفل کام کے لیے چندہ مانگنا جائز ہی نہیں، اللہ نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس طاقت ہو آئے، مانگ مانگ کے آپ جائیں گے، کیوں؟ او خدا را مجھے معاف کر دینا، میں اس وطن کا رہنے والا ہوں جہاں سے لوگ ویزا لے کے عمرے کا جاتے ہیں اور بیت اللہ میں جا کے مانگتے ہیں، مدینے میں مانگتے ہیں، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں تعارف، لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، آپ مجھ پر اعتبار کریں گے۔ میں شرم سے اس دن پانی پانی ہو گیا جس دن مجھے پتا چلا کہ پاکستان کا ویزا چند ملکوں نے اس لیے بند کیا ہے کہ یہاں آ کے مانگتے ہیں۔ یہ ہمارا تعارف ہے دنیا میں، یہ ہمارا سٹائل ہے کہ آپ ویزا لے کے کسی ملک جا رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں، جھوٹے معذور اور دھوکہ دے کر اور دکھاوا کر کے آپ لوگوں سے سوال کر رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولا، اللہ اس پر غربت کا دروازہ کھول دے گا، اس کے فقر کو طویل کر دے گا۔ اگر تم مانگ کے کھائے گا تو پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، اگر تم مفت خوری کا مزاج پیدا کرے گا تو یہ پیاس اور بڑھے گی، یہ طلب اور بڑھے گی، یہ تیرے اندر اور کیفیات جم جائیں گے۔ لہذا میرے بھائی قطعاً نہیں۔ حضرت حکیم بن حزام میرے محبوب کے لاڈلے صحابی ہیں، کئی طرح سے ان کی روایت کتب حدیث میں آتی ہے۔ حافظ منذری نے اس طرح لکھی ہے کہ انہوں نے حضور سے کچھ مانگا، میرے کریم نے دیا، پھر مانگا حضور نے دیا، پھر مانگا حضور نے دیا، آخر میں کریم فرمانے لگے میرے ساتھ وعدہ کر اب کسی سے سوال نہیں کرے گا۔ یہ کبھی روایتیں پڑھتا ہوں تو پھر نیچے حاشیہ لکھتا ہوں، اور وہ کچھ ترجمے ایسے کرتا ہوں وہ ڈرتا بھی ہوں، تو ڈر ڈر کے سیم کے اس روایت کے نیچے بھی میں نے لکھا ہے گویا حضور نے ان سے کہا کہ جب 3 مرتبہ میں نے جو دے دیا ہے اب زندگی میں کسی سے سوال اب نہیں سوال کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پیغام بھیجا کہ مال غنیمت میں آپ کا حصہ آ کے لے جائیں، پر میں مجھے نہیں چاہیے، حضور سے وعدہ کیا۔ حضرت عمر اپنے دور خلافت میں بار بار پیغام بھیجتے رہے کہ حکیم بن حزام سے کہیں آ کے لے جائیں اپنا حصہ مال غنیمت میں سے، فرمایا میں نے نہیں لینا، حضور سے وعدہ کیا ہے۔ ایک دفعہ اتنا پیغام بھیجا جناب عمر نے کہ پھر حضرت عمر لوگوں سے فرمانے لگے سارے گواہ ہو جاؤ، میں نے حکیم کو بڑے پیغام بھیجے ہیں لیکن وہ اپنا حصہ لینے کو آتے۔ اور میرے بھائیوں توکل اللہ کی ذات پر، بھروسہ، ان چیزوں سے تھوڑا اٹھ کر باہر نکلیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم سارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟